اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے ایک لے کے آیا ہوں اپنا تجربہ کیا ہوا کام، لیکن یہ کام مکمل نہ ہو سکا، تو یہ آپ لوگوں کی آزمائش بھی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے جی۔ تو واقعہ ہے یہ پورا ایک، اور اگر کوئی دوست اس کو صحیح کر سکے تو وہ لازمی مشورہ دے کمنٹس میں یا واٹس ایپ میں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مکمل نسخہ صرف ایک چابی ہے جو نہیں بتائی جا رہی اس عمل میں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ دوست کتنے کشادہ دل ہیں، وہ بھی بتائیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئکن کو کلک کریں اور شیئر کریں، کمنٹس کریں اچھے اچھے۔ اگر کوئی آپ نے اعتراضات کرنے ہیں، کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی اپنے نسخے شیئر کرنے ہیں تو واٹس ایپ پہ کریں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں۔ ایک بابا جی جھگی لگا کے بیٹھتے تھے ایک دریا کے کنارے پہ۔ ایک دفعہ ان کے پاس جانا ہوا، ایک اور ہمارے ساتھ دوست بھی تھے۔ تو بابا جی نے 1 تولہ گندک آملہ سار، 1 تولہ ہڑتال برکیا اور 1 تولہ سیماب۔ سیماب کو پہلے بار بار 2 3 4 دفعہ نمک سے کھرل کیا، اس کے بعد دھویا، اس کے بعد یہ تینوں چیزیں شامل کر دیں۔ ایک دیسی انڈا منگایا، اس کی ایک زردی نکالی اور وہ ڈال کے کہا ہمیں کہ کھرل کرو۔ ہم دونوں نے خوب کھرل کیا۔ تقریباً ایک زردی کو ہم 2 دن کھرل کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ دیسی انڈے کی ایک زردی منگواتے اور پھر ہم کھرل کرتے۔ تو اس میں 16 زردیاں ڈالی گئیں اور تقریباً 32 دن کھرل کیا۔ 32 دن کھرل کرنے کے بعد بابا جی نے اسے سائے میں اپنی جھوپڑی کے اندر ہی گولیاں بنا لی، سبز سے رنگ کی تھوڑی سی سبزی مائل گولیاں سی تھیں۔ اب گولیوں کے سوکھنے کا ہم انتظار کرتے رہے۔ تقریباً 3 4 دن کے بعد گولیاں سوکھ گئیں اور بابا جی نے اس دوران ہم سے گندک کا تیزاب منگوایا۔ شاپر میں تھا بوتل، انہوں نے ویسے ہی جھوپڑی میں رکھ دیا ایک سائڈ پہ۔ اس کے بعد انہوں نے پتال جنتر کا اہتمام کیا، ایک بوتل لے کے اس کو کپڑ پٹی کر کرا کے، ٹھیک ہے جی، اس کے بیچ میں یہ گولیاں ڈال کے تانبے کی تاریں اس بوتل کے منہ پہ لگائیں اور اسے اوپر سے آگ دی، نیچے کولی رکھی ہوئی تھی۔ پتال جنتر کا تقریباً طریقہ تمام دوستوں کو معلوم ہے۔ تو اس کولی میں تیل آنا شروع ہو گیا۔ اس برتن کا وزن پہلے کر لیا تھا، بابا جی نے کر کے لکھ لیا تھا۔ اب دوبارہ جب برتن کا وزن کیا گیا تو وہ تیل کا وزن ہمیں نکل آیا کہ اتنا تیل ہے۔ تو وہ 3 4 دن پہلے جو بوتل لا کے رکھی ہوئی تھی، جتنا تیل تھا اسی وزن کا انہوں نے اس میں سے تیزاب نکالا اور ایک دوسری شیشے کی بوتل ڈھکن والی اس میں ڈال کے تو وہ تیزاب ڈال دیا۔ تیزاب ڈال کے بند کر دیا منہ اس کا اچھی طرح سے ڈھکن لگا کے، اور پھر اس کو ایک شاپر میں کیا اور ہم لوگ دریا کے کنارے چل پڑے آگے۔ وہاں پہ کچھ بہت بڑے بڑے نا ڈھیریاں لگیں کوڑے کی، تو ایک چھڑی سے سوراخ کر کے وہاں پہ بوتل کو گھسیڑ دیا گیا۔ 21 دن کے بعد دوبارہ جب وہاں سے بوتل کو نکال کے لے کے آئے تو یہ جب کھولا تو انتہائی بدبودار کالے رنگ کا تیل تھا۔ بابا جی نے تانبے کے اوپر چپڑا اور اسے کوئلے میں رکھ دیا۔ تقریباً 15 منٹ ہم نے چائے وغیرہ پی تو اس کے بعد وہ کالا سیاہ ہو گیا، اس کو مارا، اس کا کھرنڈ اتر گیا، وہ کالک جو تھی وہ بھی انہوں نے رکھ لی اور تانبا جو تھا وہ شمس کی طرح برآمد ہوا، بلکہ شمس برآمد ہوا، میرا دوست اس کو بیچ کے بھی آیا۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے ہوا۔ اس کے بعد دوست نے کئی بار اس کو بنایا، وہ جو دوست تھا ہمارا، اور جب وہ جا کے دبا کے آتا تھا تو 21 دن کے بعد جب نکال کے لاتا تھا تو وہ بوتل کے نیچے سارا کچھ جمع ہوتا تھا، تیل نہیں بنتا تھا۔ یہ انتہائی بدبودار تیل بنا تھا اور اس میں بابا جی نے ایک تنکا لے کے اس کے آگے روئی لگائی، اس سے وہ تیل لگا کے تو اس کو پورا چپڑ کے تو 2 تنکوں سے پکڑ کے کوئلوں کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر بھی کوئلے ڈال دیے تھے، اور تقریباً ہمارے چائے پینے تک وہ تیار ہو گیا تھا۔
تو یہ تیل تو ہر دفعہ بڑی آسانی سے نکل آتا ہے جب اتنا بنایا جائے۔ اور میں نے اسے دوست کو بتایا، میں نے کہا بھائی جی یہ جو انہوں نے منگا کے ہم سے تیزاب گندک رکھا تھا، یہ اس میں کوئی کام کیا گیا جس کی وجہ سے یہ تیل بن گیا، لیکن وہ بزید تھا نہیں، سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے۔ تو اس نے 3 سے 4 دفعہ یہ عمل کیا لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن عمل یہ پورا ہماری نظر سے گزرا ہوا ہے جو آپ کو بتایا، بالکل یہ اسی طریقے سے ہے۔ اس میں صرف کوئی ایک چیز ایڈ کرنے کی دیر ہے اور یہ کام مکمل ہو جائے گا، اور یہ چپڑنے سے مس جو ہے وہ سونے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب دوستوں سے دوست ہمارے بڑے کمال ہیں ہمارے ساتھ، جو بہت کاریگر بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون دوست کیا مشورہ دیتا ہے، اور اگر کسی کے نظر سے یہ نسخہ گزرا ہو تو وہ بھی بتائے، اور اس میں اس نے کیا چیز استعمال کی وہ بتائے۔ جب آپ اس کا حل بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ یہ نسخہ بھی دوستوں کے لیے مکمل جلد از جلد ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل ہماری آپ بیتی ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں۔ بابا جی زندہ ہیں، وہ ایک دریا سے اٹھ کے دوسرے دریا پہ چلے جاتے ہیں، اور درویش تباہ بندہ ہے۔ اور اس نے میرے دوست کے ساتھ بڑے وعدے وعید بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ 1 تولہ ہڑتال، 1 تولہ آملہ سار، 1 تولہ پارا، اور اس میں انڈے کی زردی ڈال کے ایک زردی کو 2 دن کھرل کرنا ہے، 16 زردیاں ڈالنی ہیں۔ اس کے بعد جو تیل نکلے گا اسے تول لینا ہے، اس کے مساوی انہوں نے وہ تیزاب ڈالا تھا جو 3 4 دن پہلے ہم نے انہیں لا کے دیا ہوا تھا۔ اب اس تیزاب میں انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا، صاحب علم فوراً جان جائیں گے، یہ ایک رمز ہے، ایک چابی ہے، اور جاننے والا جو ہے وہ چابی تک فوراً پہنچے گا، اور اگر کشادہ دلی سے کام لے گا تو کمنٹس میں بتا دے گا، ورنہ واٹس ایپ پہ بتا دے۔ اس ادھورے نسخے کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا فلانا نہیں ہوتا، بتاتے نہیں۔ اب ان لوگوں کو بھی بتانے کا موقع ملے گا، تو اس کو بھی ہم کلیئر بھی کریں گے انشاءاللہ جلد، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی اکثری پروسیس اور کیمیا کی بنیادی اصول وہ سب آپ کو آہستہ آہستہ بتانے ہیں۔ اور الکلائمی کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، وہ اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ شمس و قمر ہی صرف نہیں ہے، یہ بہت سے کاموں میں کام آتا ہے، تلسماتی کاموں میں کام آتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سکردو کے علاقے میں لامے جو تھے وہ گٹکا پہن کے تو اڑتے بھی تھے، اور اس کو باقاعدہ انسائکلوپیڈیا میں اس کو بیان کیا گیا، بعض جگہ پہ کسی نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو گٹکے ہیں اس سے اور کئی قسم کے کام لیے جاتے ہیں، یہ باندھنے سے سانس نہیں چڑھتا، تھکتا نہیں انسان۔ کئی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے سیمابی گٹکے اور کچھ الکلائمی کے ایسے نسخے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ کرامات کا بھنڈارا بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ الکلائمی کا دوسرا جز ہے وہ کیا ہے، وہ بھی دوستوں کو لازمی متعارف کرانا ہے۔ کرنا نہ کرنا دوستوں کی مرضی ہے۔ تو یہ چابی اس لیے رکھی گئی کہ آپ لوگ ڈسکس کریں، کمنٹس کریں، تاکہ نالج بڑھے تھوڑا سا، اور ہمیں لوگوں کی کشادہ دلی کا بھی پتہ چلے گا۔ پھر ہوگی ملاقات، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔